آ گیا بھائی اپنے یہ شیر علی بھائی بات کرو آپ پہلے، آپ کا مائک آف تھا بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے. اللہ کا احسان ہے آگا. کہاں سے کال کیا بھائی آپ نے؟ کہاں رہتے ہیں؟ انڈیا سے بول رہا ہوں، نئی تال سے. اچھا جی، کیا ہو رہا ہے بھائی انڈیا میں؟ انڈیا میں رہتے ہیں آپ؟ جی 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 جی. اچھا، کس جگہ میں؟ آگا مولا سلامت رکھتے آپ کو. اللہ آپ کو سلام. بہت بہت خوشی ہوئی اس مناظرے کو دیکھ کر، اور حقیقت میں لاجواب تھا وہ شخص. کسی سوال کا جواب نہیں، اپنی کتابوں کو نہیں ماننا، سارے بلب جلا دیے. بالکل بالکل، سارے بلب جلا دیے. اللہ آپ کو ارے سلام. بھائی بولنا فلسطین میں اللہ مدد کر رہا ہے تو اللہ مدد شیعوں کے ذریعے کر رہا ہے. چاہے وہ کسی نظریے سے مدد کر رہے ہو، لیکن مدد شیعوں کے ذریعے کر رہا ہے. تو جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اسی سے مدد طلب کرتا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہے. اللہ سلامت رہ گیا. تھینک یو سر، اللہ کچھ خیر. تھینک یو، بہت مہربانی. ایران کے بارے میں ایک دو جملے جو پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، بس مختصر سا اگر آپ بتا دیں. مجھے زیادہ علم نہیں ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ شیعوں کی خیر ہو، ایران کی خیر ہو. وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ جائے جو لوگوں کی مدد کرے، جو عوام کی خدمت کرے اور ملک کو آباد کرے. ٹھیک ہے، ہماری دعا یہی ہے. اب زیادہ معلومات میرے پاس نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے کہ میں اس نیگوشیشنز کے مطلب کچھ کہہ دوں. علی رضا پٹیل صاحب، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. آقا جی سر، حکم کریں. کیسے مزاج ہے آقا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سناؤ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، مولا کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے. تھینک یو سر، حکم کریں. کہاں سے کال کیا بھائی؟ آقا میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی سر، کوئی حکم ہمارے لائق. ایک چھوٹا سا میرا ایک سوال تھا آقا. جی جی. ایک جیسے جماعت عمریہ کا عقیدہ ہے کہ انسان کے پاس اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اس کے اعمال کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، وہ جبریہ ہے. تو اس طریقے سے ہم جو اہل تشیع ہے ان کا کیا عقیدہ ہے؟ معصومین نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ کیا انسان پوری طریقے سے آزاد ہے؟ کہ انسان کو بالکل اختیار ہے. آپ کے جو اختیاری اعمال ہیں نا اس میں اختیار ہے، غیر اختیاری اعمال میں اختیار نہیں ہے. جیسے آپ کی پیدائش کس جگہ پہ ہے نا، آپ کا قد کتنا ہے، آپ کی آنکھیں کس سائز کی ہیں، آپ کے سر کے بال کے رنگ کیا ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں. باقی جو ہمارے اعمال ہمارے اختیار میں ہے نا، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو، بے نمازی ترک کرو، ماہ رمضان میں روزے رکھو، یہ سب آپ کے اختیار میں. آپ ڈیسیجن میں خود ڈیسیجن میں کرو، کوئی آپ کے لیے ڈیسیجن نہیں بناتا. یہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا یہ فرمان ہے. اوکے، تو کیا انسان اپنے اعمال کا فائل 100% اپنے اعمال کا خود فائل ہے؟ بالکل یا بالکل بالکل. جو آپ کے اختیاری اعمال ہے نا، کسی بھی چیز میں اس کا اختیار نہیں؟ اختیاری جو اعمال ہے اختیاری، اور جو غیر اختیاری ہے نا، جو دل مثلا آپ کو دھڑکتا ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کھانا کھاتے ہیں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے، یہ ہمارا فعل ہے، لیکن ہمارا اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. یا مثلا آپ بہت سارے ہیں جو آپ چھت سے گر جائیں نا، نیچے آ جائیں، وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا. لیکن جو آپ کے اپنے افعال ہیں وہ بالکل آپ کے اختیار میں. شیعہ مولیوں کا ایسا عقیدہ کچھ اور ہے. شیعہ جو علماء ہیں نا، وہ بالکل ایک حدیث کو نہیں سمجھتے، لا جبر ولا اختیار، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اس کے معنی کو نہیں سمجھتے. بالکل، میں اسی حدیث کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا. پوچھ لیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. یہی اسی حدیث کو علماء پورٹری کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ مولا جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہ انسان پوری طریقے سے آزاد ہے. جی جی، یہ بالکل کس کا بیان ہے؟ آپ اس کی پلیز ذرا تشریح کر دیں. یہ اشاعرہ کا بیان ہے، یہ ماتوریدی احناف کا عقیدہ ہے اسی حدیث کے متعلق. ان کے پاس خود حدیث نہیں، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، لیکن وہ یہی حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہی ہے. ان کا عقیدہ یہی ہے کہ جبر نہیں ہے. جبر نہیں ہے کیا مطلب؟ کہ آپ کو اللہ مجبور نہیں کرتا کہ آپ کیا کریں، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ کو اختیار بھی نہیں ہے. اچھا، اختیار نہیں ہے کیسے؟ اس طرح ہے کہ بھائی آپ جو کچھ کرتے ہو نا، ڈیسیجن اللہ لیتا ہے، ڈیسیجن آپ کا اللہ بناتا ہے. در حقیقت وہ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. جب آپ ارادہ کرتے ہو کسی چیز کا تو وہ ڈیسیجن اللہ آپ کے ذہن میں پیدا کر لیتا ہے. تو وہ اس طرح آپ جبر تو نہیں ہے، لیکن فل اختیار بھی نہیں. بظاہر آپ اختیار ہے، حقیقت میں کوئی اختیار نہیں. ان کا عقیدہ. شیعہ مولوی اس حدیث کو جانتے ہی نہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے لا جبر کچھ بھی نہیں، پورا اختیار ہے. جبر نہیں ہے کیا مطلب؟ فل اختیار ہے، فل اختیار. جبر کس کا عقیدہ؟ اہل سنت کا عقیدہ. کیا ہم ڈیسیجن اللہ بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہمیں اکراہ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ تفویض کس کا عقیدہ ہے؟ تفویض غالیوں کا عقیدہ. تفویض غالیوں کیا عقیدہ ہے؟ تفویض کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بولا نماز میں، قرآن میں نماز پڑھو نا، نماز سے مراد امام علی علیہ السلام. امام علی علیہ السلام کو پہچانے تو اس کے بعد کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نہیں ہے، حج پڑھنے کی کوئی پڑھنا چاہے تو کوئی منع نہیں ہے.
کوئی نماز پڑھنا چاہے منع نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھیں، نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا. مولا علی علیہ السلام کو پہچانے تو زنا کرو، جو شراب، جو مرضی کرو. اس کو کہتے ہیں تفویض. تفویض کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ نے آپ پہ چھوڑ دیا بھائی کہ شریعت پہ عمل کرنا ہے تو بسم اللہ عمل کرو، نہیں کرنا ہے تو کوئی بات نہیں کرنا تو نہیں. یہ لا جبر ولا تفویض. جبر نہیں ہے یعنی فل اختیار ہے، تفویض بھی نہیں ہے. اللہ نے واقعاً اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. واقعاً اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، حساب لے گا کہ بھئی تم نے کیوں نماز نہیں پڑھی، تم نے کیوں جھوٹ بولا ہے، تم نے کیوں ماہ رمضان کو روزے نہیں رکھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جتنے واجبات قرآن و سنت میں بیان کیے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عرض کریں کہ یہ ایسے ہی لغو بات نہیں ہے، بے معنی بات، بلکہ اللہ تعالیٰ واقعاً وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اطاعت کریں. تو اللہ جبر بھی نہیں، تفویض بھی نہیں ہے. یہ جبر بھی نہیں تھا. الامر بین الامرین، ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی اختیار بھی ہے، اور اختیار کے ساتھ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم واجبات کو بچا لیں، محرمات سے دور رہیں. یہ جبر لا تفویض کا یہ مطلب. بہت بہت شکریہ آقا آپ کا، بالکل اللہ آپ کو نے عزت سلام 110% مجھے واضح کر دیا ہے. پلیز آپ میرے لیے دعا اور یہ کیجیے گا، میں بڑا خود پریشان ہوں. ائمہ آپ علیہ دعا السلام نے کیجیے گا انشاءاللہ. مزے کی بات یہ ہے ائمہ علیہ السلام نے خود اس حدیث کی تشریح کی ہے. امام ہادی علیہ السلام بہت بڑا لیٹر ہے صحاف العقول میں، اس میں انہوں نے تقریباً 3-4 صفحوں میں اسی حدیث کی شرح بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود جی جی اس کے علاوہ بھی شروع موجود ہے خود ائمہ علیہ السلام. شیعہ مولوی اس حدیث کی شرح وہ کرتے ہیں جو بالکل خود جان کہتا ہے جبر بھی نہیں، تفویض بھی نہیں، یہ فل اختیار بھی نہیں، آدھا اختیار ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، خود ان کو نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہے ہیں. جی چونکہ کچھ حوزے کے کچھ علماء کرام سے میں نے بات کی تھی اسی متعلق، ان کو تو ویسے بھی جوہلا ہوتا ہے، ان کو کچھ آتا ہے نہیں. انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ حدیث میرے سامنے پیش کر کے مجھے اس طریقے سے وہ بتا رہے تھے کہ نہ انسان کے پاس پورا اختیار ہے نہ کچھ ہے. تو اس ابھی مجھے بہت واضح ہوا ہے الحمدللہ. آپ کے پاس پورا اختیار ہے بھائی. آپ کے جو اختیاری اعمال ہے نا کہ آپ کیا بولیں کیا نہ بولیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، اٹھنا ہے بیٹھنا ہے، اس میں اختیار ہے آپ کو. بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے، مثلا نیند آ جاتی ہے نا، اختیاری چلی جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں، یا بیمار ہو جاتے ہیں نا، بیماری ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ چیزیں تو ہمارا کام ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیند دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری دے دیتا ہے. جو ہمارے اپنے افعال ہیں اس میں ہمارا پورا اختیار ہے. اوکے، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. صحیح آگا، دعا کی گزارش ہے آگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے. اوکے جناب، اب جو ہے سب کی چھٹی بھائی، سب سو جاؤ. کیا خیال ہے ابو ذر صاحب، کیا فرماتے ہیں؟ سب کو چھٹی کر دیں ہیں جی؟ ابو ذر صاحب خود سو گئے. چودھری عثمان صاحب آپ سو گئے یا ہیں؟ چودھری عثمان بھی سو گیا، کچھ نہیں کہہ رہا. اوکے جناب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. حافظ يا